بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ قادسیہ۔ اس جنگ کے امیر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 30,000 تھی، اور سامنے جو دشمن تھے ایرانی، ان کی تعداد کم و بیش 3 لاکھ تھی۔ بڑی سخت جنگ ہوئی ہے، 9 دن تک یہ جنگ چلی ہے، 9 دن تک۔ اس جنگ کے اندر ایک صحابی تھے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں آپ کو انہی کا قصہ سنانے والا ہوں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ جب حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کو شراب کی عادت تھی، شراب نوشی کرتے تھے، ان کو یہ عادت تھی۔ لیکن صحابی تھے، ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا ہے، اور اس لیے ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اس وقت کا واقعہ اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ ان کو شراب پینے کی عادت تھی، شراب پیتے تھے، سزا کے طور پر کوڑے مارے جاتے تھے، اور واپس شراب پیتے تھے، واپس کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب جب جنگ قادسیہ کے اندر پہنچے، اس مقام پر پہنچے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ آ کر ان کو قید میں بند کر دیا، بیڑیاں لگا دی اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ جب دوسرے دن میدان سجا، دشمن آمنے سامنے ہوئے، سامنے مقابلے کے لیے 3 لاکھ کا لشکر آیا صحابہ کے سامنے۔ اب وہ جو قید خانہ تھا، اس میں سے جنگ کا میدان صاف دکھ رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، اتنے میں اللہ کا کرنا یہ ایسا ہوا کہ ایرانی لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پر، صحابہ پر غالب آنے لگے۔ ان کا دباؤ صحابہ پر بڑھنے لگا، اور صحابہ کے پیر اکھڑنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے وہ مغلوب ہونے لگے، پیر اکھڑنے لگے ان کے۔ اب یہ جو ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ میدان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حق و باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ دشمن ایرانی لوگ جو ہیں، اسلام کے دشمن، وہ مسلمانوں پر، صحابہ پر غالب آتے جا رہے ہیں، ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے وہ ان کے پیر اکھڑ رہے ہیں، پیچھے کو آ رہے ہیں۔ ان کے جذبہ تھا کہ میں اگر باہر ہوتا تو میں بھی کچھ کرتا اسلام کے لیے، اور میں جا کر ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ اتنے میں وہاں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی، وہاں سے نکلتی ہے۔ تو یہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلمہ، مجھے کھول دیجئے، میری بیڑیوں کو نکال دیجئے، مجھے سعد کا گھوڑا، تلوار، ڈھال وہ مجھے دیجئے۔ میں چونکہ اس جنگ کے اندر لڑنے جانا چاہتا ہوں، وہ اسلام کی مدد کرنا، میں صحابہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ لوگوں کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس جس طرح سے ابھی قید ہوں، بیڑیوں کے اندر آ کر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سعد کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوں گے، سزا دیں گے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتی، اور یہ کہہ کر جانے لگی۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جذبے کے اندر اور دکھ کے اندر کچھ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے، حق کے اوپر باطل غالب آ رہا ہے، صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، وہ ایرانی لوگ جو ہے ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور میں یہاں قید خانے کے اندر بیڑیوں میں جکڑا ہوا صرف دیکھ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمہ نے جب یہ چیز سنی تو ان کا دل پسیج گیا، آئی اور بیڑیاں کھول دی، اور ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور ان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اور تلوار، ڈھال وغیرہ دی، اور حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں لی اور اپنے چہرے کو چھپایا، چہرے کو ڈھانپا، اور میدان کی طرف چل پڑے۔ اب جیسے ہی میدان کے اندر آئے، پورے میدان کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے جو حملہ کیا، انہوں نے جو ایرانیوں کی حالت خراب کی، ایرانیوں سے جو مقابلہ کیا، وہ دیکھتے جہاں ایرانیوں کا غلبہ ہوتا، جہاں ایرانیوں کا دباؤ بڑھ جاتا، اس طرف بجلی کی طرح، آندھی کی طرح جاتے، اور اس طرح سے حملہ کرتے، اس طرح سے مقابلہ کرتے کہ ایرانی پیچھے کو ہٹ جاتے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے، ایرانیوں کو کھدیڑ دیتے۔ واپس اس طرف دیکھا کہ یہاں ایرانی غالب آ رہے ہیں، یہاں ایرانیوں کا کیا ہے کہ دباؤ بڑھ رہا ہے صحابہ پر، تو اس طرف جاتے اور پوری صفوں کو ختم کر دیتے۔
اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت بیمار تھے، اس لیے اوپر بیٹھ کر وہ حکم جاری کر رہے تھے، اور صحابہ جو سوار ہوتے تھے وہ اس حکم کی تابعداری کرتے تھے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سوار ہے۔ اب سوچئے 30,000 اور 3 لاکھ، اس کے اندر ایک آدمی کا نمایاں ہونا، ایک آدمی کا بڑھ چڑھ کر باہر آنا اور لوگوں کی نظروں کے اندر آنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت سعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی جو اٹھان ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے، اور یہ جو سوار ہے اس کا حملہ کرنے کا تو انداز ہے وہ حضرت ابو محجن جیسا ہے، لیکن میرا گھوڑا چونکہ استبل کے اندر بندھا ہوا ہے اور ابو محجن تو قید خانے کے اندر قید ہیں، چلو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کسی سوار کو بھیج دیا ہوگا۔ اب انہوں نے حملہ ایسا کیا، اس طرح سے ایرانیوں کو پیچھے دھکیلا اور اس طرح سے مقابلہ کیا کہ میدان کے اندر یہ باتیں ہونے لگی کہ فرشتہ 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 آ گیا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا۔ اب جب جنگ، حالانکہ اس جنگ کے اندر اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن شام ہوئی اور جب ایک دوسرے جو مقابلے والے تھے ایرانی اپنے لشکر میں چلے گئے، چھاؤنیوں میں چلے گئے، صحابہ جو تھے وہ اپنی چھاؤنیوں میں آ گئے، تو سارے جو لیڈر تھے، سارے جو کمانڈار تھے، جتنے جو اس جنگ کے اندر صحابہ کے اندر جتنے بھی حکمران تھے، وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے، سب ساتھ میں ملے اور باتیں کرنے لگے، گفتگو ہوئی۔ تو یہ جو حضرات تھے، جو کمانڈر تھے، وہ سب کہنے لگے کہ آج تو بڑی عجیب بات ہے، آج شکست یقینی تھی، لیکن اللہ پاک نے کسی اس کے بندے کو بھیج دیا، اس کے دین کے مدد کے لیے اللہ پاک نے کسی بندے کو بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوار کے ذریعے، اس بندے کے ذریعے، اس فرشتے کے ذریعے آج ہمیں شکست سے بچا لیا۔ اس کے بعد جب سب چلے گئے، سب اپنے اپنے خیموں کے اندر گئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خیمہ خلوت کے اندر گئے، اور وہاں گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سعد، آج میدان کیسا رہا، میدان کی کارگزاری کیا ہے، کیا ہوا آج، کس طرح سے جنگ ہوئی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سلمہ، بڑا ہی خطرناک میدان رہا، قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک بندے کو بھیج دیا، اس نے آ کر اس طرح سے مقابلہ کیا، اس طرح سے مقابلہ کیا کہ اللہ پاک نے سامنے والوں کو، ایرانیوں کو کیا ہے کہ پیچھے دھکیل دیا اور ہماری شکست سے ہمیں بچا لیا۔ لیکن ایک عجیب بات کہ اگر ابو محجن قید خانے کے اندر بند نہ ہوتے اور میرا گھوڑا استبل کے اندر نہ ہوتا، تو میں یہ سمجھتا کہ وہ جو گھوڑا ہے وہ میرا گھوڑا ہے، اور اس پر بیٹھ کر جو سوار حملہ کر رہا ہے وہ ابو محجن ہے، لیکن چونکہ ابو محجن تو قید خانے کے اندر ہے اور گھوڑا میرا استبل کے اندر ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سوار ہو، کوئی فرشتہ ہوگا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ساتھ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے، سزا تو نہیں دو گے مجھے؟ نہیں۔ بولے وہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ارے وہ تو بند تھا، وہ کیسے آئے؟ بولے جب میں وہاں سے گزری تو مجھ سے التجا کی اور میرا دل پسیج گیا، میں دیکھ نہ سکی ان کو اس حالت میں نے ان کو کھول دیا، ان کی بیڑیاں کھول دی اور میں نے ان کو جانے دیا، اور آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار ان کے حوالے کر دی، اور پھر انہوں نے جو ہے میدان جنگ کے اندر جا کر اس طرح سے مقابلہ کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ کہاں ہے ابو محجن کو بلاؤ، ابو محجن کو بلاؤ۔ جب حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی بیڑیاں کھولی، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کہا کہ ابو محجن، آج کے بعد میں تجھے سزا نہیں دوں گا، تو نے وہ کام کیا ہے، تو نے اللہ کے دین کی ایسی مدد کی ہے، ایسی مدد کی ہے کہ تو نے 3 لاکھ کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا ہے، کچھ تو بات ہوگی تیرے اندر، اللہ پاک نے کچھ تو بات تیرے اندر دیکھی ہوگی کہ تجھ سے یہ کام لیا۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا، قید میں سے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیں اور کمیوں کے اندر سے خوبیاں ڈھونڈیں۔ دیکھیے، شراب کی عادت تھی، گھر نہیں بیچ دیا ان کو اس جنگ کے اندر رکھا، کیونکہ ان کے اندر کوئی تو استعداد ہوگی، تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کی استعداد کے مطابق ان سے کام لینے والے بنے۔ خوبیوں کے اندر سے کمیاں تلاش نہ کرے، کمیوں کے اندر سے خوبیاں تلاش کرے۔ ہاں، کمیوں پر بات ہو، کمیاں سامنے آئے گی تو ہی ترقی ہوگی، لیکن صرف کمیوں پر بات ہو، صرف کمیوں کی بات، کمیوں کے اوپر توجہ دلائی جائے اور
خوبیوں کے اوپر حوصلہ افزائی کی جائے. تو صحابہ کی تاریخ پڑھے, ہمیں اس سے بہت بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ایمانی جذبہ پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.